أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم پڑھ رہے تھے جزم میں میں نے آپ کو بتایا تھا جزم اگر اکیلی ہوگی تو ہم اس کو نہیں پڑھیں گے۔ جزم کے لیے ہمیشہ پچھلے حرف کو دیکھتے ہیں، پچھلے حرف کے زیر زبر اور پیش کو اپنے حرف کے ساتھ لفظ کے ساتھ ملانے کے لیے جزم کو پڑھتے ہیں۔ جیسے اگر جزم کے پچھلے حرف پر اگر زبر ہے تو ہم اس کو اس کے اگلے لفظ کے ساتھ ملانے کے لیے جزم کو پڑھیں گے۔ اب جیسے را ہے، را موٹا حرف ہے، را کے پیچھے حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، حمزہ زبر را اور، حمزہ زیر را ایر، حمزہ پیش را اور ایر اور۔ اب اس میں جزم پچھلے پیش کو را کے ساتھ ملانے کے لیے پڑھی گئی ہے۔ اب یہاں میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بتایا تھا کچھ لفظ ہوتے ہیں جن کو ہلا کے پڑھتے ہیں اور اکثر لفظ ہوتے ہیں جن کو نہیں ہلا کے پڑھتے۔ پچھلے سبق میں ہم نے ہلا کے پڑھنے والے لفظ پڑھے، ان میں ہم نے با پڑھا، جیم پڑھا اور دال پڑھا۔ ان لفظوں کو ہلا کے پڑھتے ہیں، تھوڑا سا ہلا کے پڑھتے ہیں، اس کو کلکلا کہتے ہیں۔ اور آگے ہم جب پڑھیں گے، پریکٹس کریں گے، اس کے رولز آئیں گے تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی۔ پچھلے سبق میں ہم نے 3 حرف پڑھے کلکلا والے، اور آگے ہمارے پاس آج کے سبق میں ہمارے پاس ایک لفظ ہے طا۔ اس کے علاوہ طا کو ہم ہلائیں گے، اس کے علاوہ کسی بھی لفظ کو نہیں ہلاتے، ٹھیک ہے؟ وہ جیسے جیسے رولز آئیں گے میں آپ کو بتاؤں گی۔ حمزہ زبر را اور، حمزہ زیر را ایر، حمزہ پیش را اور ایر اور ایر اور۔ را چونکہ موٹا لفظ ہے اس لیے ہم اس کو موٹا ہی پڑھیں گے۔ حمزہ زبر را اور، حمزہ زیر را ایر، حمزہ پیش را اور، حمزہ زبر زا از حمزہ زبر زا از، حمزہ زیر زا از، حمزہ پیش زا از از۔ اب جو زا ہے وہ سیٹی والا حرف ہے، اس میں تھوڑی سی سیٹی آئے گی لیکن لفظ کو نہیں ہلانا۔ اب سین بھی سیٹی والا لفظ ہے، اس میں بھی تھوڑی سی سیٹی آئے گی لیکن لفظ کو نہیں ہلانا۔ حمزہ زبر سین اس، حمزہ زیر سین اس، حمزہ پیش سین اس اس۔ حمزہ زبر سین اس، حمزہ زیر سین اس، حمزہ پیش سین اس۔ شین میں بھی ہم نے لفظ کو نہیں ہلانا۔ حمزہ زبر شین اش، حمزہ زیر شین اش، حمزہ پیش شین اش۔ اب جیسے جو لفظ ہلانے والے ہیں اس میں ہی صرف لفظ کو ہلانا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی لفظ کو نہیں ہلانا، اس کا بھی مطلب تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان قرأت میں، تجوید میں ان چیزوں کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ ہلانے والے لفظ کو اور نہیں ہلانے والے لفظ میں بالکل بھی نہیں ملانا ہوتا۔ اب صاد جو ہے موٹا لفظ ہے، اس کو بھی ہم ہلائیں گے نہیں لیکن اس کو موٹا پڑھیں گے۔ حمزہ زبر صاد اس، حمزہ زیر صاد اس، حمزہ پیش صاد اس۔ حمزہ زبر صاد اس، حمزہ زیر صاد اس، حمزہ پیش صاد اس۔ میں نے آپ کو بتایا تھا الف کے اوپر زیر زبر پیش کچھ بھی ہوگی تو اسے ہم حمزہ کہتے ہیں۔ اب دعاد، یہ بھی موٹا حروف ہے، اب اس میں بھی ہم نے لفظ کو نہیں ہلانا، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا خاص ذہن نشین رکھیں۔ حمزہ زبر دعاد آد، حمزہ زیر دعاد عید، حمزہ پیش دعاد عود عید عود۔ حمزہ زبر زواد آد، حمزہ زیر زواد عید، حمزہ پیش دعاد عود عید عود۔ اب طا جو ہے موٹا حروف ہے، اس میں ہم نے لفظ کو ہلانا ہے، لفظ کو ہلا کے پڑھنا ہے۔ جزم میں اس میں لفظ کو ہم نے ہلا کے پڑھنا ہے۔ حمزہ زبر طا ات، حمزہ زیر طا ات، حمزہ پیش طا ات، اس کو ہم نے ہلانا ہے۔ ات ات ات، ات ات
اوت، اس میں ہم نے لفظ کو ہلا کے پڑھنا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا با، جیم اور دال، آج والے سبق میں ہم نے پڑھا تو۔ اب جیسے جیسے ابھی آگے آئیں گے میں آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ ٹوٹل 5 حروف ہوتے ہیں جن کو ہم نے ہلا کے پڑھنا ہوتا ہے۔ آتو، ایتو، اوتو، دیکھیں لفظ کو ایسے ہلا کے پڑھنا ہے۔ حمزہ زبر تو، آتو، حمزہ زیر تو، ایتو، حمزہ پیش تو، اوتو، آتو، ایتو، اوتو، آتو، ایتو، اوتو، آتو، ایتو، اوتو، حمزہ زبر تو، آتو، حمزہ زیر تو، ایتو، حمزہ پیش تو، اوتو، آتو، ایتو، اوتو۔ اب زواں جو ہے وہ موٹا حروف، لیکن اس میں بھی ہم نے لفظ کو نہیں ہلانا، اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے اور نرمی سے پڑھنا ہے۔ اس میں ہم اوپر کے جو دانت ہیں اس میں زبان کی نوک کو رکھیں گے تو یہ نرمی سے ادا ہوگا۔ آزو، ایز، اوز، اس میں لیکن لفظ کو نہیں ہلانا۔ حمزہ زبر زو، آز، حمزہ زیر زو، ایز، حمزہ پیش زو، اوز، آز، ایز، اوز۔ اب عین جو ہے حروف حلقی ہے، اس کو ہم نے حلق سے نکالنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ جزم ہے تو اگر ہم اس کو حلق سے نہیں نکالیں گے تو تب بھی یہ حمزہ بن جائے گا، جو کہ غلط ہے۔ تو ہم نے اس کو یہاں پر بے عین کو ہم نے حلق سے ہی نکالنا ہے۔ اچھا، جب ہم سکھا رہے ہوتے ہیں تو ہم ذرا زیادہ حلق سے نکالتے ہیں کیونکہ یہ سکھانے، لیکن قرآن پاک میں اتنا نہیں ہوتا، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، بس آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ جب ایک بار آپ کے حلق سے نکل آئے گا تو وہاں پہ بھی آرام سے ادا ہو جائے گا۔ حمزہ زبر عین آ، حمزہ زیر عین عی، حمزہ پیش عین او، آ، ای، او، حمزہ زبر عین آ، حمزہ زیر عین عی، حمزہ پیش عین او، آ، ای، او، آ، ای، آ، ای، او، حمزہ زبر عین آ، حمزہ زیر عین عی، حمزہ پیش عین او، آ، ای، او۔ اب غین جو ہے وہ موٹا حروف ہے، اس میں بھی ہم نے لفظ کو نہیں لانا، اس کو بھی ہم نے موٹا پڑھنا ہے لیکن لفظ کو نہیں لانا، ٹھیک ہے، ساکن پڑھنا ہے۔ حمزہ زبر غین آغو، حمزہ زیر غین ایغو، حمزہ پیش غین اوغ، آغ، ایغ، اوغ، حمزہ زبر غین آؤ، حمزہ زیر غین ایغ، حمزہ پیش غین اوغ، آغ، ایغ، اوغ۔ لفظ کو ہم نے نہیں ہلانا۔ ایک بار دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ آر، ایر، اور، از، از، اوز، سیٹی والا حروف ہے۔ اس، 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 اس میں بھی سیٹی ہم نے کرنی ہے۔ اس، 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 اش، 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 اسف، اس، اوس، یہ بھی سویٹی والا ہے اور ساتھ موٹا ہے۔ آدب، عید، اود، دعاد بھی ہے، موٹا حروف ہے اور اس میں بھی ہم نے لفظ کو نہیں ہلانا۔ آتو، ایتو، اوتو، تو موٹا حروف ہے، اس میں ہم نے لفظ کو ہلانا ہے۔ آتو، ایتو، اوتو۔ اب زوائیں جو ہے وہ موٹا حروف ہے اور اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے۔ آز، ایز، اوز۔ اب عین جو ہے حروف حلقی ہے۔ آ، ای، او۔ غین موٹا حروف ہے۔ آؤ، ایو، اوغ۔ امید کرتی ہوں آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزم جو ہے اکیلی نہیں پڑھی جاتی، اس میں ہم پچھلے لفظ کو زیر زبر اور پیش کو دیکھتے ہیں، اس کو ہم اگلے لفظ کے ساتھ ملانے کے لیے ہم جزم کو پڑھتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں تک تھا۔